قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، 20واں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر لنا ھذا الدرس ولا تعسرہ وتممہ بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 20واں سبق آج ہم اللہ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق میں غالباً پہلی مرتبہ آپ مثنیٰ سے واقفیت حاصل کریں گے۔ یہ سبق بھی ایک مکالمے پر مشتمل ہے، اور مکالمہ جو ہے الاب، الابو، جسے میں وقت کے ساتھ الاب بول رہا ہوں، دا فادر، باپ سوال کر رہا ہے بشیر سے کہ یا بشیرو، اے بشیر، کم سورتن حفظتا، کم سورتن حفظتا، تو نے کتنی صورتیں یاد کی ہیں، تجھے کتنی صورتیں یاد ہیں۔ کم آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب اسماء استفہام پڑھے تھے تو اسماء استفہام میں ہمارے سامنے ایک کم آیا تھا جو اردو میں کتنا، کتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں ہم نے اسے دیکھا تھا کہ ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ۔ تو کم استفہامیہ جو ہے، جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ واحد آتا ہے، نکرہ آتا ہے، اور حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کم صورتن، ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں کتنی صورتیں، اردو میں ہم کہہ رہے ہیں جمع کے ساتھ کتنی صورتیں، لیکن کم کے بعد جس لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو آپ نے واحد لانا ہے، حالت نصب میں لانا ہے، اور نکرہ لانا ہے۔ کم صورتن حفظتا یا بشیرو، اے بشیر تجھے کتنی صورتیں یاد ہیں۔ بشیر کہتا ہے جی حفظت سورتن واحدتن، حفظت مجھے یاد ہے یا میں نے یاد کی، سورتن واحدتن ایک ہی سورت۔ سورتن نکرہ، اس میں ایک کا مفہوم پہلے سے شامل ہے، لیکن آپ واحدتن کا جب لفظ لگا رہے ہیں تو یہ اس میں تاکید کے لیے استعمال ہو گیا کہ مجھے ایک ہی سورت یاد ہے، یعنی میں نے ایک ہی سورت یاد کی۔ باپ نے پوچھا کہ اے بشیر، بشیر تو نے کتنی صورتیں یاد کی؟ تو کہتا میں نے ایک ہی صورت یاد کی۔ الاب وکم سورتن حفظتا یا عمر، اب واؤ نہیں ہے تو میں عمر اسے پڑھ رہا ہوں، پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا، اے عمر تو نے کتنی صورتیں یاد کی؟ تو عمر کہتا ہے جی انا حفظتو، میں نے سورتینی، دو صورتیں یاد کی۔ تو سورتن، سورتینی، سورتن، سورتانی، سورتن حالت رفع میں، لہذا اس کا مثنیٰ حالت رفع میں بنے گا سورتانی۔ سورتن حالت نصب میں، تو اس کا مثنیٰ حالت نصب میں کیا بنے گا؟ سورتینی، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی اعرابی حالت اس کی کیٹیگری کے مطابق آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ واحد اسم کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے۔ واحد اسم کا اعراب آپ کے سامنے ابھی تک آ چکا ہے کہ واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ آپ حرکت کے ساتھ شو کرتے ہیں۔ رفع میں آپ دو پیش کے ساتھ، یا الف لام لگاؤ تو ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر اور ایک الف کے ساتھ یا خالی دو زبر کے ساتھ،
الف لام لگاؤ تو ایک زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ، یا الف لام لگاؤ تو ایک زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو واحد اسم کا اعراب حرکت پیش زبر زیر سے شو ہوگا. اسی طرح جمع مکسر کا اعراب بھی واحد اسم کی طرح پیش زبر زیر سے شو ہوگا. لیکن مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ ساؤنڈ سے آئے گا. یعنی ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ساؤنڈ سے، یعنی مثنیٰ کا اعراب چاہے مذکر ہو اسم چاہے مؤنث ہو، آنی حالت رفع میں اور عینی نصب اور جر میں. ٹھیک ہے؟ جبکہ گرامر کی کتابوں میں اور اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ مثنیٰ کو رفع میں الف سے شو کیا جا رہا ہے اور نصب اور جر میں یا سے شو کیا جا رہا ہے. نون وہ کہتے ہیں ڈراپ ہو جاتا ہے کیونکہ نون اعرابی ہوتا ہے. ڈراپ کر دیتے ہیں نا جب ہم اسے مضاف بناتے ہیں مثنیٰ کو، نون ڈراپ کر دیتے ہیں. تو وہاں پر کیسے پتہ چلے گا رفع میں ہے؟ وہ الف بتائے گا کہ رفع ہے. کیسے پتہ چلے گا نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ یا بتائے گی کہ نصب ہے یا جر ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ نون تو ڈراپ ہو گیا. تو بہرحال وہ آسان بات یاد رکھنی کہ مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ ساؤنڈ سے شو ہوگا. اسی طرح جمع سالم مذکر کا اعراب ساؤنڈ سے، اونا اینا دو ساؤنڈز ہیں. اور جمع سالم مؤنث کا اعراب بھی ہمارے مطابق ساؤنڈ سے آتن اور آتن، یا الف لام لگاؤ تو آتو اور آتی کے ساتھ. انا حفظت سورتینی، میں نے دو صورتیں یاد کی. معاویۃ یا ابتی، ابا جان. یا ابتی باپ کو عزت سے پیار سے پکارنے کا انداز، یا ابتی اے ابا جان. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا. رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرے. تو باپ کو عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ پکارنے کا عربی زبان میں جو اسلوب ہے وہ یا ابتی. یا ابتی جاء الیوم مدرسانی جدیدانی، مدرسن مدرسانی، جدیدن جدیدانی. آج دو نئے مدرس آئے. احدہما، ان میں سے ایک للفقہ، فقہ کے لیے، والآخر للحدیث، اور دوسرا حدیث کے لیے. بشیر یا ابتی، ابا جان قرأت الیوم کلمتین جدیدتین، میں نے آج دو نئے کلمات پڑھے. فی حاضل کتابی، اس کتاب میں. مدرسانی جدیدانی مرکب توصیفی، کلمتین جدیدتین مرکب توصیفی. مدرسانی جدیدانی حالت رفع میں تھا، جبکہ کلمتین جدیدتین حالت نصب میں، اس لیے کہ مدرسانی جدیدانی جا کے لیے فاعل تھا اس لیے حالت رفع میں آیا. یہاں پر کلمتین جدیدتین قرأتو کے لیے مفعول ہے. الابو باپ، ما ہما، ما ہما وہ کیا ہیں؟ وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے ضمائر جو پڑھے ہوئے ہیں اٹیچ ضمائر، اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا. تو جو ہما کی ضمیر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو ضمیر اصل میں آتی کس لیے؟ کسی اسم کے لیے آتی ہے نا. پروناؤن کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun. تو ظاہر بات ہے ہما آیا تو ہما کسی اسم کے لیے استعمال ہوا ہوگا، اور وہ مثنیٰ کا اسم ہوگا. مذکر ہے یا مؤنث ہے فیصلہ ہما آپ کو کر دے گا کہ اگر پیچھے مذکر ہے تو یہ ہما مذکر والا ہے، اگر پیچھے مؤنث ہے تو یہ ہما مؤنث والا ہے. تو یہاں پر ہما مؤنث کے لیے اس نے کہا تھا نا کلمتین جدیدتین، دو کلمات. تو پوچھا ما ہما وہ کیا ہیں؟ بشیر کہتا ہے ہما وہ المشت و المخدۃ. المشتو کے معنی کنگھی کے ہوتے ہیں، کومب، اور المخدۃ
یہ آپ کا جو ہوتا ہے تکیہ، جسے ہم سرہانہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بشیر کہتا ہے کہ وہ دونوں لفظ جو ہیں وہ المشتو اور المخدۃ ہیں. الابو عرفتا معناہما، عرفتا کیا تو نے جان لیا، معناہما ان دونوں کے معنی، مرکب اضافی کیا تو نے ان دونوں کے معنی معلوم کر لیے. بشیر نام جی ہاں. سألت المدرسہ، سألت المدرسہ، سألت میں نے پوچھا، المدرسہ استاد سے. فشرح لی، شرح تو اس نے کھول دیا، اس نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، لی میرے لیے، معناہما ان دونوں کے معنی. تو انہوں نے میرے لیے ان دونوں کے معنی کو کھول دیا. رب اشرح لی صدری، کلیئر ہو گیا نا، تو لی میرے لیے. الابو انا الآن اذهب الى السوق، اس وقت میں بازار جا رہا ہوں. اتريدون شيئا، کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے. عمر کہتا ہے اريد دفترا، مجھے ایک رجسٹر چاہیے. معاویہ کہتا ہے اندی دفترانی، میرے پاس 2 رجسٹر ہیں. اندی دفترانی، میرے پاس 2 رجسٹر ہیں. وَأُرِيدُ دَفْتَرَيْنِ آخَرَيْنِ، اور مجھے 2 اور دفتر چاہیے. ٹھیک ہے، اور مجھے 2 اور رجسٹر چاہیے، یعنی آخر دوسرا اور مجھے 2 دوسرے رجسٹر چاہیے. بشیر اندی ملفانی، میرے پاس 2 فائلیں ہیں. آگے ان کی صفت آ رہی ہے صغیرانی، چھوٹی. میرے پاس 2 چھوٹی فائلیں ہیں. وَأُرِيدُ مِلَفَّيْنِ كَبِيرَيْنِ، اور میں 2 بڑی فائلیں چاہتا ہوں. الابو من این لک ھذا القلم الجمیل ذو اللونین، یا بشیر. من این کہاں سے ہے، لکا تمہارے لیے، ھذا القلم الجمیل یہ خوبصورت قلم. اور پھر اس کی دوسری صفت آ رہی ہے ذو اللونین، 2 رنگوں والا. یا بشیر، ہے بشیر. من این لک ھذا القلم الجمیل ذو اللونین، تمہارے پاس یہ 2 رنگوں والا خوبصورت قلم کہاں سے آیا، یعنی بامحاورہ ترجمہ ہوگا. بشیر کہتا ہے جی اشتریتہ، میں نے اس کو خریدا ہے. اشتریتہ میں نے اس کو خریدا. الابو بکم اشتریتہ، بکم کتنے میں، بکم اشتریتہ ملا کر پھر پڑھیں گے. بکم اشتریتہ کتنے میں تو نے اس کو خریدا. بشیر کہتا ہے جی اشتریتہ میں نے اس کو خریدا بریالین، 2 ریالوں میں. تو آپ نے دیکھا، نوٹ کیا کہ سبق میں آپ کو مثنیٰ کے بارے میں بالکل ابتدائی باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اس لیے ایک عرصے کے بعد ایک آسان سا سبق آپ کے سامنے آیا، یعنی اس میں کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئی ہوگی، کیونکہ بالکل سادہ سی باتیں تھیں. اب آتے ہیں جی ایکسرسائزز کی طرف. پہلی ایکسرسائز جو اس کتاب کی مشق نمبر 163 ہے، اس کا پہلا جزء ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے. جی پہلا سوال آپ سے، کم سورتن حفظ بشیر، کم سورتن حفظ بشیر، بشیر نے کتنی سورتیں یاد کی جی. حفظ سورتن واحدتن، اس نے صرف 1 سورت یاد کی. یا ہوا حفظ سورتن واحدتن، یا حفظ بشیر سورتن واحدتن، کسی طریقے سے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے محض، کم سورتن حفظ عمر، جی حفظ سورتین، اس نے 2 سورتیں یاد کی. جی شاہ صاحب، بکم اشترا بشیر القلم، بکم کتنے میں، اشترا اس نے خریدا،
اس نے اس کو ظاہر کر دیا بشیرن، بشیر نے خریدا الکلمہ، قلم کو. اشتراہ بیریالین، اشتراہ بیریالین. ماشاء اللہ جی. باجز ہے اس کا تعمل ما یلی، غور کریں. المرفوع، المنصوب، المجرور. وہ اسم جو حالت رفع میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں المرفوع، اور جو اسم حالت نصب میں ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے المنصوب، اور جو حالت جر میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں المجرور. تو غور کرنا ہے آپ نے. پہلا سیٹ پڑھ رہا ہوں. جاء المدرسو، المدرسو جو ہے یہ مرفوع ہے. رأیت المدرسا، یہاں پر المدرس جو ہے منصوب ہے. ذهبت الی المدرسی، یہاں پر المدرس مجرور ہے. چونکہ یہ اسم واحد ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ واحد اسم کا اعراب حرکت سے شو ہوگا، لہذا رفع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش کے ساتھ ہے، الف لام لگا ہوا ہے تو اس لیے پیش آ رہی ہے. نصب میں زبر کے ساتھ ہے اور جر میں زیر کے ساتھ ہے. مثنیٰ کا اعراب حرکت سے شو نہیں ہوگا، مثنیٰ کا اعراب ساؤنڈ سے شو ہوگا. لہذا جاء المدرسانی، اگر آپ نے حرکت کو اعراب سمجھ لیا تو عربی نہیں آئے گی آپ کو. اس لیے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ یہ تھا، اعراب کو پہلے سے آپ کے ذہنوں میں بٹھایا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. زیر زبر پیش حرکات ہے. ہاں کسی اسم کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے شو ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن زیر زبر پیش کو ہی آپ نے اعراب نہیں مان لینا. تو مثنیٰ کا اعراب حالت رفع میں آنی ساؤنڈ، المدرسانی، جاء المدرسانی، اور نصب اور جر میں عینی ساؤنڈ کے ساتھ رأیت المدرسین، اور جر میں جیسے ذهبت الی المدرسین. ٹھیک ہے ہاں جی. تمرین 164. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے مستعملا، استعمال کرتے ہوئے المثنی، مثنیٰ کو. جی پہلا سوال، کم اخن لکا. یہاں پر دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جی دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو کم، کتنے کے ساتھ، اور جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں واحد آ رہا ہے، منصوب آ رہا ہے اور نکر آ رہا ہے. کم اخن لکا، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لی اخوانی، لی اخوانی، میرے دو بھائی ہیں. جی ماشاءاللہ. جی شبیر صاحب، کم کتابن عندک، کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ اندی کتابانی، اندی کتابانی، میرے پاس دو کتابیں ہیں. جی کم طالبن جدیدن جاء اليوم، آج کتنے نئے طلبہ آئے؟ نہیں، اگر آپ طالبانی جدیدانی کو پہلے لاتے ہیں تو پھر جاء نہیں آئے گا، پھر مثنیٰ کا صیغہ لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو سمپلی لگائیں جاء اليوم، جاء اليوم طالبانی جدیدانی. جی امیس، کم درسن بقیہ فی الکتابی، کتاب میں کتنے سبق باقی رہ گئے ہیں؟ بقیہ فی الکتابی درسانی، بقیہ فی الکتابی درسانی. جی شاہ صاحب، کم طالباً خرج من الفصلی، کلاس سے کتنے طلبہ باہر نکلے؟ خرج من الفصلی طالبانی، کلاس سے طالبان باہر نکلے، دو طالب علم. جی گلزار صاحب، کم رجلاً مات فی الحادثی، کم رجلاً مات فی الحادثی، حادثے میں کتنے آدمی مر گئے؟ جی مات فی الحادثی رجلان. اگلی ایکسرسائز نمبر 165 ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا المثنی. مثنیٰ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. جی جو پہلی ایکسرسائز تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام جوابات جو ہیں وہ آنی ساؤنڈز کے ساتھ دیے ہیں، آنی ساؤنڈز کے ساتھ دیے نا، اور آنی ساؤنڈز ہوتی ہے رفع ساؤنڈ.
تو وہ جس جگہ پر وہ مثنیٰ آیا وہ رفع کی جگہ ہی تھی، کوئی مبتدا بن رہا تھا، کوئی خبر بن رہا تھا. لیکن اب جو ہے، اب آپ دیکھیں اس ایکسرسائز میں مثنیٰ جو ہے وہ مفعول بن کر آ رہا ہے. پہلا جملہ جو میرے سامنے ہے اس کے حساب سے تو مفعول ہے، آگے پھر مزید دیکھتے ہیں. یعنی کم لغتن تعرفو، کم لغتن تعرفو، آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ عارفو لغتینی. اب لغتینی بولنا ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے. عارفو لغتینی، مجھے 2 زبانیں آتی ہیں، یعنی میں 2 زبانیں جانتا ہوں. جی کم سورتن حفظتی یا مریم، اے مریم تو نے کتنی سورتیں یاد کی؟ جی مریم سے پوچھا جا رہا ہے تو مریم جواب دے گی جی حفظتو سورتینی، حفظتو سورتینی، میں نے 2 سورتیں یاد کی. جی امیس کم رسالتن کتبت یا احمدو، اے احمد تو نے کتنے خط لکھے؟ کتبتو رسالتینی، میں نے 2 خط لکھے. جی شاہ صاحب کم حیتن قتلتا یا عمی، حیتن کتنے سانپ قتلتا تو نے مارے یا عمی انکل؟ جی انکل قتلتو حیتینی، قتلتو حیتینی، میں نے 2 سانپ مارے. کم دفترن اشتریتا یا اخی، کم دفترن اشتریتا یا اخی، ہے بھائی کتنے رجسٹر تو نے خریدے؟ اشتریتو دفترینی. کم سؤالن سألکا المدرسو، کم سؤالن سألکا المدرسو، استاد نے آپ سے کتنے سوال پوچھے؟ سأل المدرسو سؤالینی. اچھا انہوں نے دیکھے سوال میں لگایا نا سألکا، تو آپ بھی ضمیر لگائیں نا کہ استاد نے مجھ سے پوچھے، تو ضمیر لگائیں ساتھ. سألنی، سألنی المدرسو، سألنی المدرسو سؤالینی، استاد نے مجھ سے 2 سوال پوچھے. جواب ٹھیک تھا، وہ بھی غلط نہیں تھا کہ سأل المدرسو سؤالینی، استاد نے 2 سوال پوچھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ذرا آپ کو تاکہ ضمیر کا استعمال بھی جو ہے وہ آ جائے. جی کم طائرتن رأیتا فی المطاری، ایئرپورٹ پہ تو نے کتنے جہاز دیکھے؟ رأیتو فی المطاری طائرتینی. جی امیس کم مندیلن غسلت اختکا، تیری بہن نے کتنے رومال دھوئے؟ غسلت اختی مندیلینی، ماشاءاللہ. کم مشتن تریدو، یا شاہد کم مشتن تریدو، آپ کو کتنی کنگھیاں چاہیے؟ اریدو مشتینی، مجھے 2 کنگھیاں چاہیے. جی گلزار صاحب کم مخدتن علی سریرکا، آپ کے بیڈ پر کتنے تکیے ہیں؟ علی سریری، میرے بیڈ پر، مخدہ، ہاں جی علی سریری مخدتانی، ٹھیک ہے. یعنی سارے آئینی آئینی کے ساؤنڈز کے بعد ایک انہوں نے آپ کو آنی والا بھی دے دیا تاکہ آپ کو یاد ہو. یعنی یہاں پر اصل میں آپ اسے مبتدا مؤخر بنا رہے ہیں نا، یعنی علی سریری، میرے بیڈ پر. جار مجرور سے جب جملہ شروع ہوتا ہے تو جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بنتا، خبر مقدم ہو گیا، اور مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہے، یعنی مخدہ تانی. نہیں بنا سکتے نا، وہ تو پھر ہوتا اگر آپ اس کو مخدہ تانی کو اگر شروع میں لاتے نا مبتدا بنا کے، تو پہلی بات یہ کہ آپ اس کو الف لام کے ساتھ لانا پڑے گا کہ المخدہ تانی علی سریری، تکیے، 2 تکیے، دونوں تکیے میرے بیڈ پہ ہیں. وہ اس سوال کا جواب ہوگا کہ دونوں تکیے کہاں ہیں، وہ اس سوال کا جواب ہونا نا. کوئی آپ سے پوچھا جی دونوں تکیے کہاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی المخدہ تانی علی سریری، دونوں تکیے میرے بیڈ پر ہیں. اب سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بیڈ پر کتنے تکیے ہیں، تو آپ نے جواب دینا جی میرے بیڈ پہ 2 تکیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو علی سریری مخدہ تانی، کلیئر ہو گیا جی. یہ تمرین 166، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا المثنى، مثنیٰ ہی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرتے رہیں گے. اب غالباً مکس سی ایکسرسائز لگتی ہے.
پہلا سوال ہے بکم ریالن، کتنے ریال میں اشتریتی تو نے خریدا، ہاذہ المجلتا یہ رسالہ، یا آمنہ تو اے آمنہ تو نے یہ رسالہ کتنے ریال میں خریدا؟ جی شبیر صاحب کی باری ہے. اشتریتی ہے نا، اشتریتی. آپ آمنہ فرض کریں، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اشتریتی، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اشتریتو. ہاں جی، اشتریتو ہاذہ المجلتا بریالین، بریالین. یعنی پتہ یہ چلا ہے کہ پہلی ایکسرسائز رفع والی تھی، دوسری نصب والی تھی، ایک اس میں رفع والا آ گیا تھا، اب یہ جو ہے جر والی ہے مثنیٰ کی. جی آپ سے جملہ، جی بکم دولارن، کتنے ڈالر میں اشتریتم ہاذہ الازرارا، ازرارن یہ زرن کی جمع ہے، زر کہتے ہیں بٹن کو، ٹھیک ہے، زر، زرن، زا را شد کے ساتھ زرن بٹن، اور اس کی جمع افعال کے وزن پر ازرارن. بکم دولارن اشتریتم ہاذہ الازرارا یا اخوانو، اے بھائیو تم نے یہ بٹن کتنے ڈالر میں خریدے؟ جی کتنے ڈالر میں خریدے ہیں؟ جی اشترینا، جی اب یہاں پر آپ ہاذہ الازرارا کی جگہ پہ ضمیر لگا دیں سمپلی. اشترینا ہا، ہم نے ان کو خریدا، بی دولارین، $2 میں. مثنیٰ میں جواب دینا نا آپ نے، خیر عاقل کی نہیں ہے. خیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر کون سی لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے نا. خیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر جو ہے واحد مؤنث لائیں گے، اس لیے میں نے کہا اشترینا ہا. جی امیس بکم روبیتن، یعنی ایک کرنسی آپ کے سامنے آ رہی ہے، ریال آئے ہیں، پھر ڈالر آئے ہیں، پھر روپیہ آ گیا. بکم روبیتن اشتریتن ھذا المشتا یا اخواتی، اے میری بہنوں تم نے یہ تکیہ کتنے روپے میں خریدا؟ اشترینا ہو، ماشاءاللہ، بی روبیہ، بی روبیتین، مثنیٰ ہے، آنی اینی دو، مثنیٰ. جی شاہد صاحب بکم جنیہن، جنیہن پاؤنڈ، پاؤنڈ، ٹھیک ہے، یعنی کرنسی آ رہی ہے نا آپ کے سامنے، ریال آگے، ڈالر آگے، روپیہ آ گیا تو یہ پاؤنڈ ہے. بکم جنیہن، کتنے پاؤنڈ میں اشتریتی ھذہ المرآۃ یا امی، امی جان آپ نے یہ آئینہ کتنے پاؤنڈ میں خریدا؟ جی کون؟ اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. اشتریتھا بجنیھ ہے ہی نہیں، اشتریتھا بجنیھ ہے ہی نہیں. جی گلزار صاحب بکم لغتن، کتنی زبانیں، کتنی زبانوں میں کتبت العنوانہ آپ نے ایڈریس لکھا، علی الظرفی لفافے پر، یا علی، اے علی تو نے کتنی زبانوں میں لفافے پر ایڈریس لکھا؟ جی کتبت العنوانہ مفعول ہے نا، کتبت العنوانہ میں نے ایڈریس لکھا علی الظرفی لفافے پر، بی لغتین، بی لغتین دو زبانوں میں. جی شبیر صاحب من کم بابن خرجت طلاب من الکلیتی، من کم بابن کتنے دروازوں میں سے
خرج الطلاب طلبہ باہر نکلے من الکلیتی کالج سے. خرج الطلاب من الکلیتی مم بابینی. پریپوزیشن حرف جر تو وہی لگے گا نا جو اس پہ سوال میں ہے. مم بابینی دو دروازوں سے. جی الاکم سعید علیتن ذہبت یا حامدو. اے حامد تو کتنے میڈیکل سٹورز کی طرف گیا؟ ذہبت الی سعید علیتین. میں 2 میڈیکل سٹورز کی طرف گیا. جی فی کم صحیفتن کراتا حاضل خبرہ. کتنے اخبارات میں تو نے یہ خبر پڑھی اویس؟ کراتو حاضل خبرہ فی صحیفتینی. میں نے 2 اخبارات میں پڑھا. جی شاہ صاحب بیکم جامعتن درستہ. کتنی یونیورسٹی میں تو نے تعلیم حاصل کی؟ کتنے یونیورسٹیوں میں تو پڑھا؟ درستو بی جامعتینی. جی گلزار صاحب کم جامعتن فی بلدکم. آپ کے ملک میں کتنی یونیورسٹی ہیں جی؟ فی بلدینا. کم ہے نا؟ کم ہے تو جوابی نام ہی دیں گے نا آپ. فی بلدینا ہمارے ملک میں جامعتانی. آخر میں ڈاکٹر صاحب یہی کرتے ہیں اکثر, سارے عینی کے ساؤنڈ کے ساتھ لے کے جا کے ایک ساؤنڈ آنے والی لے آتے ہیں تاکہ آپ بھولیں نا. کم جامعتن فی بلدکم. تمہارے ملک میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ فی بلدنا جامعتانی. ہمارے ملک میں 2 یونیورسٹیاں. اب ایک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیں, وہ ہے کہ بیکم ریالن یا بیکم ریالن کلاہما صحیحن. دونوں کے دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بی کم کے بعد ریالن وہ تو ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا, لیکن اگر بی کم کے بعد ریالن آپ لے آئیں تو وہ بھی صحیح ہے. با جو ہے وہ حرف جر ہے نا, اور کم جو ہے ایک مبنی اسم ہے. مبنی اسم ہے نا. کم 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 تو کم ہی رہنا ہے, لیکن اصل میں جو تمیز آ رہی ہے نا, کم کے لیے جو تمیز آ رہی ہے, تمیز منصوب ہوتی ہے نا تو زیادہ منصوب ہے بہتر, لیکن آپ اس کو جر میں بھی لا سکتے ہیں. بیکم ریالن. کلیئر ہو گیا؟ لیں جی ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا. ایکسرسائزز الحمدللہ ہم نے کافی ساری کر لیں. آسان سبق تھا. باقی ایکسرسائزز اور اگر ضرورت پڑی تو کچھ تراکیب اسی ایکسرسائز کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کتاب کے جو باقی اسباق جو کہ اس کتاب میں بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ان کے مطابق تو 2 باقی رہ گئے, لیکن ہمارے مطابق ابھی 11 اسباق جو ہیں باقی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گیا.